الطاف حسین نے 1991 میں آفاق احمد، بدر اقبال اور شاہد قریشی کو پارٹی سے نکال دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اندر ہونے والی بغاوت کے پیش نظر ان کو پارٹی سے برطرف کیا گیا؟ اس زمانے میں ایسا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ود ان پارٹی کچھ ڈیفیکلٹیز آ گئی تھیں، سازشیں شروع ہوئی تھیں. اتنی پرانی بات ہو گئی ہے افتخار بھائی یہ کہ اب وہ والے سارے ڈاٹس جوڑنا جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہے. سازشیں اس وقت سے ہی شروع تھیں اور وہ میرے خیال میں ان کے علم میں آ گئی تھی یہ بات، تو انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. اور یہ اس کے بعد بھی ایسے واقعات کئی دفعہ ہوئے کہ ان کو یہ اسٹیپس لینے پڑے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک ایسی پارٹی جو دوست بناتے ہیں، نوجوان ہیں، ایک تبدیلی چاہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، کیا ہوا؟ یہ ایک تحریک شروع کی تھی انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت کی ضرورت بھی تھی کہ اردو بولنے والوں کے لیے چیزیں تنگ ہو رہی تھیں. جہاں تک داخلوں کا معاملہ تھا، نوکریوں کا معاملہ تھا، لا اینڈ آرڈر سچویشن بڑی خراب تھی. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اے پی ایم ایس او کے تھرو یہ جماعت یہ ہمارا سوال جو ہے وہ آفاق احمد، بدر اقبال اور شاہد قریشی کو پارٹی سے نکالنے کا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ سازشیں اس وقت شروع ہو چکی تھیں. 1997 میں آپ صوبائی وزیر بنے تو آپ کو راتوں رات ہاتھ میں پہنی ہوئی مہنگی گھڑی کی وجہ سے لندن انکوائری کے لیے بلایا گیا. یہ شکایت کس نے کی تھی اور وہ گھڑی کی قیمت کیا تھی؟ کتنی قیمتی گھڑی تھی کہ الطاف بھائی نے آپ کو طلب کر کے پوچھا بھائی پیسے کہاں سے آئے؟ ایسا ہی تھا. ایک بلڈر تھے، میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ان کا کوئی کام تھا ریلیٹڈ ٹو مائی منسٹری، تو وہ میں نے حل کرا دیا تھا اور وہ بڑے خوش ہو کے آفس سے گئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے وہ زمانہ فیکس کا تھا، تو کہیں فیکس کر دیا انہوں نے لندن کہ میرے ہاتھ میں گولڈ رولیکس ہے. تو وہاں سے ایک فون آتا ہے مجھے کہ آپ لندن آ جائیں. میں سمجھا کوئی ایمرجنسی ہے کیا ہے. میں نے پوچھا کہ اگر فون پہ بات ہو سکتی ہے تو وہ کر لیں، آئی ایم بزی ود دا منسٹری. اور پھر نیا پورٹ فولیو تھا، پہلی دفعہ وزیر بنے تھے، سیکھ رہے تھے. خیر میں چلا گیا. تو وہاں 3 لوگوں کی کمیٹی بنی تھی، اس میں میرے خیال میں محمد انور بھی تھے اور 2 صاحب اور تھے. اور سوال یہی تھا کہ یہ گھڑی کہاں سے آئی. تو میں نے گھڑی آپ کو دکھانی پڑی؟ گھڑی الطاف بھائی نے گھڑی دیکھی؟ یہ رہی گھڑی. اچھا، آج بھی پہنی ہوئی ہے. یہ میں نے 82 میں لی تھی گھڑی. میں نے ان کو بتایا، جو بتایا وہ بتا رہا ہوں آپ کو. آپ نے سوال ایسا کر لیا ہے کہ میں AT&T میں جاب کرتا تھا. میں جب آفس جاتا تھا تو شو روم تھا رولیکس کا، شیشے کے پیچھے گھڑی رکھی ہوتی ہیں. میرا دل کرتا تھا میں بھی یہ لوں. تو آئی یوز ٹو سیو 2000 ریالز فرام مائی سیلری. وہ جمع کرتا تھا میں. تو میں نے جمع کرنے کے بعد $6000 کی 1982 میں یہ گھڑی خریدی تھی. تو وہ گھڑی میں پہنتا تھا. وہ میں نے گھڑی پھر کراچی آ گیا میں نے 86 میں. جب 94 میں جب مجھے اریسٹ کیا گیا فار 3 ایئرس تو میں جیل میں بھی یہ پہنتا تھا. فاروق ستار از فیملیئر ود دس واچ. ہم جیل میں ہوتے تھے تو فاروق بھائی مجھے منع کرتے تھے کہ وسیم یہ تو اتنی مہنگی گھڑی کیوں پہنتا ہے. میں نے فاروق بھائی میرا شوق ہے اور میں نے بڑے شوق سے خریدی یہ گھڑی. تو میں نے وہاں بھی جو کمیٹی بنائی تھی اس کو بھی یہی بتایا کہ بھائی یہ سوال تھا، صرف اس لیے مجھے بلایا گیا، میرا بھی ٹائم خراب کیا، پیسے بھی مجھ سے فون پہ پوچھ لیتے یا فاروق ستار صاحب سے پوچھ لیتے. 18 ستمبر 1989 کو کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی سے علیحدگی چاہتی تھی، اس لیے اسلامی جمہوری اتحاد اور ایم کیو ایم کا معاہدہ کیا گیا، اور کیا اس معاہدے کو 1 ماہ تک خفیہ رکھا گیا؟ اتنی اس میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکوں گا اتنی ڈیٹیلز. جتنی بھی ڈیٹیل معلوم ہے اتنی تو ایکسپلین کر دیں. میں نہیں سمجھتا جو معاہدہ ہوا تھا وہ جو کارکنان تھے ان کے سامنے نہیں لایا گیا تھا. یہ اس کو سیکریٹ ہی رکھا گیا تھا جو میرے علم میں ہے. مے بی آئی ایم رانگ. مقصد پیپلز پارٹی سے علیحدگی تھا. اس زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں تو چلتی تھیں کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. ہو سکتا ہے علیحدگی کی بات ہو.
کیا اس معاہدے سے پہلے امین الحق صاحب نے غلام اسحاق صاحب سے ملاقات کی تھی؟ اب یہ سوال تو امین الحق سے ہی بنتا ہے آپ کا. اتنی ڈیٹیلز جو ہیں پاسٹ کی وہ اب میں سوال اس دوست سے کر رہا ہوں جو اس جماعت کا بنیادی ممبر ہے, بالکل ہے, جس نے دن رات کام کیا ہے. تو یہ میں کیسے مان لوں کہ اتنا بڑا اہم فیصلہ اس کے علم میں نہیں ہے؟ دیکھیں, میں اگر ہوگا بھی نا تو میں آپ کو ادھر ادھر لے جاؤں گا جواب آپ میں. سچ بولیں, ٹھیک ہے ادھر ادھر کیوں لے جائیں؟ میں اس لیے کہ وہ اب میٹر نہیں کرتی چیزیں. اب پانی اتنا پلوں سے گزر چکا ہے اور اتنی ساری سازشیں عیاں ہو چکی ہیں. سر کیا ماضی کو چھوڑ کر ہم حال اور مستقبل میں جا سکتے؟ نہیں, ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ کیا سبق تھا کہ پیپلز پارٹی سے علیحدگی پر کسی نے مجبور کیا؟ اس زمانے میں یہ چیزیں چلتی تھیں نا, آج بھی چل رہی ہیں کہ کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. 2007 کو چیف جسٹس افتخار چودھری کی آمد پر کراچی میں جو سانحہ ہوا وہ جنرل پرویز مشرف اور بانی ایم کے ایم کے درمیان ایک ڈیل کے تحت کروایا گیا تھا. نہیں, میں نہیں سمجھتا اس بات کو. یہ بات تو کافی جگہ میں نے پڑھی بھی ہے اور سنی بھی ہے. دیکھیں, اس وقت چیف جسٹس صاحب چاہ رہے تھے, کیونکہ میں ہوم کا پورٹ فولیو لے کے بیٹھا تھا ایڈوائزر کا. چیف جسٹس صاحب چاہ رہے تھے کہ میں ایک ریلی نکالوں فرام دا ایئرپورٹ ٹل دا ہائی کورٹ. اور اس وقت کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں, اس وقت طالبان ایکٹیو تھی, ان کے پاس سے یہ چیزیں ہمارے محکمے میں آئیں اینڈ گورنر صاحب کو آئیں. وسیم دیکھیں, آپ نہیں مانتے, فاروق ستار نے کہ انٹرویو میں کہا کہ شاید بانی ایم کے ایم نے مشرف سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوگی. ان کی نالج میں ہوگا کچھ کہ ہو سکتا ہے اگر کی ہو. سر آپ منسٹر ہیں, وہ آپ کے دوست ہیں, پارٹی ایک ہے, سانحہ بہت بڑا ہے, گولیاں چل رہی ہیں, اینڈ یو آر دا کنسرن پرسن ٹو کنٹرول دی لا اینڈ آرڈر سچویشن اوور دیئر. یا اٹ واز ناٹ می, آئی واز دا ایڈوائزر ٹو سی ایم. اس وقت پورا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے تھریٹس آئی ہوئی تھیں کہ ہو سکتا ہے کوئی دہشت گرد کو حملہ کر دے اس ریلی پہ. تو یہ کہا گیا تھا ہماری منسٹری کو بھی, اینڈ سی ایم اینڈ گورنر صاحب واز انوالو ان دیٹ. وہ میٹنگ میں موجود تھے, سارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ موجود تھے کہ یہ ریلی رکنی چاہیے کسی بھی طرح. تو چیف جسٹس صاحب کو اس وقت کی ایڈمنسٹریشن نے جا کے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کو ہیلی کاپٹر سے لے جاتے ہیں ہائی کورٹ, یا جو بلٹ پروف بم پروف جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ استعمال کر کے لے جاتے ہیں. ریلی کو انہوں نے منع کیا, مگر وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں, میں ریلی میں ہی جاؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس ریلی کو وہ پولیٹیسائز کرنا چاہ رہی تھیں, فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھیں. کون کون سی سیاسی پارٹی؟ ساری سیاسی جو بھی انوالو تھی پاکستان کی پالیٹکس میں وہاں موجود تھے. وہ اے این پی موجود تھی, پیپلز پارٹی موجود تھی. اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے ہم حکومت ایم کے ایم موجود نہیں تھی, میں وہیں آ رہا ہوں, ہم حکومت میں موجود تھے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میری پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس سے ہٹ کے الگ ایک دور سڑک پہ ایک ریلی نکالیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ اس کو روکا جائے, دوسری جماعتوں کو روکا جائے, اس ریلی کو روکا جائے.